ہاں دیکھیں नीला रंग جو ہے وہ نیلی چھتری والے کی سے بڑا اس سے مناسبت سے رکھا ہوتا ہے. تو نیلے رنگ کے علاوہ دیکھیں یہ میرا خیال میں کہ جوڈیشل ہسٹری میں جب سے میں کم از کم دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کا تو تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو بھی پیش ہوئے تھے، لیکن وہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے. پھر میاں محمد نواز شریف بھی پیش ہوئے تھے 12 اکتوبر 1999 کے coup کے بعد، جب انہیں لانڈی جیل میں رکھا گیا تو پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ آئے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی پیش ہوئے بطور پرائم منسٹر. پھر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے بطور پرائم منسٹر، اور اب یہ تیسرے پرائم منسٹر ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر. اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی یا ایک فریادی وزیر اعظم ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر شاہد خاقان عباس سے جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک فریادی آیا تھا. تو آج جو ہے ہم نے ماضی میں تو یہ دیکھا تھا کہ جناب سائلین کے جو گیٹ انٹری ہے وہاں سے آیا کرتے تھے پرائم منسٹر. تو یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ججز گیٹ سے وہ انٹر ہوئے اور ساری پوری سیکیورٹی پروٹوکول، سپریم کورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ساری ٹیک اوور کر لی تھی. باقی جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے. تو وہاں پہ جو اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال میں جو سب لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک پیج کے اوپر ہے. جی جی وہ پیج جو ہے اب مزے ختم اور جواب دہی شروع. تو بنیادی طور پہ جو اس سارے ایپیسوڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 2 دن پہلے ایک کچھ اکاؤنٹ سے عدلیہ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ جو چلا جس پہ 20 ہزار کے قریب ٹویٹس ہوئی تھی. اور ہم اس کا اگر اور ماضی بھی دیکھ لیں تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی جو ثانوی عادت ہے اس سے مجبور ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی جو ناکامیاں ہیں وہ کسی نہ کسی کے اوپر زور ڈالتے ہیں. کبھی عدلیہ کے اوپر کہ چینی مافیا کے وہ کیا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عدلیہ کی طرف سے بڑے فیوریبل آرڈرز جو ہیں وہ حکومت کے حق کے اندر آئے. اسی طرح سے ابھی ریسنٹلی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اوپر بھی کہ جی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تو ایک پرائم منسٹر کا وہ ٹریک ریکارڈ بھی تھا، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے عدلیہ اور ججز کے حوالے سے جو لینگویج کا ٹرینڈ جو چلا وہ بھی ایک وہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ روز ہم ایک آئینی عہدیدار جو ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ خاصے پریشان تھے. میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور جب یہی اے پی ایس کے ہیئرنگ کے حوالے سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر عدالت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور ان کا وہی خوف جو ہے وہ پھر عود کے سامنے آیا جب قاضی امین صاحب کا جو یہ ہم عمومی طور پہ جسٹس قاضی محمد امین جو ہیں ان کو ایک سرٹن پرسپیکٹو کے اندر دیکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا یہ ریمارک یہ بہت ہی اہم ہے، یہ بہت ہی سگنیفیکینٹ ہے. اور اس کو پھر کپل کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو یہ جو بات ہے تو اس پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا کس قسم کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بہت بڑی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریزنٹمنٹ ہے اور بہت شدید قسم کی ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ بڑی اہم بات ہے. 2 سوال آئے عدالت کی طرف سے جو کہ اس سچویشن کے اندر تھے. ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ سرنڈر سائن جو ہے ڈاکومنٹس ایک مرتبہ پہ سائن کرنے جا رہے ہیں. پھر دوسرا جو ہے وہ سادھو کی کہ میں 9 پولیس اہلکار کا جو ہے وہ کہ وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے، اور آپ پرائم منسٹر آپ اور ہم سے زیادہ یا ہماری جتنی ہی ان کی جانیں بھی قیمتی ہیں نا. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کہ دونوں سوالوں کے اوپر پرائم منسٹر کوئی جواب نہیں دیا. تو جو باڈی لینگویج کی آپ بات کریں جب وہ آئے تو وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہے چلنے پھرنے اور بات کرنے کا. لیکن عدالت کے اندر جب مقدمہ پکارا گیا تو بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہوتا ہے جناب. تو
शुरू के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो फंबल कर रहे थे, कुछ चीजें ज़ाहिर है उनको अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफ की होंगी, उन्होंने फिर वहीं पे अटॉर्नी जनरल पे भी ये बात डाली कि जी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इखलाकी बुनियादों पे किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। तो फिर वही बात, फिर वही सवाल जब उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद जब वहां पे तालिबान ने टेक ओवर किया है तो 2.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से जो है उनका इंकलाब हुआ है, और इस आड़ में जो है वो बलोच दहशतगर्द, तालिबान के जो दहशतगर्द, दाइश के लोग, ये सारे जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये हमें कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग महफूज नहीं होंगे, क्या हम ये समझें? और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के जी ये सिक्योरिटी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वफाकी उम्मत और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ना ये गारंटी करता है। तो अब यहाँ पे फिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं। फिर ये सवाल उठेगा जहाँ पे अभी हम एपीएस के वाक़े के वो 20 अक्टूबर के अंदर मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने नाम भी मेरे ख्याल में बता दिए होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो मैं बता देता हूँ कि वो 4-5 लोग जो हैं उनके खिलाफ शोधा के लवाहिकीन चाहते हैं कि ये क्योंकि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के हवाले से ये जिम्मेदार थे, ये सिक्योरिटी लैब से, और ये ना अपनी गफलत करते तो एपीएस ना होता। उसमें साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ का नाम है, उसमें चौधरी निसार साबिक वजीर दाखिला का नाम है, उसमें साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब का नाम है, उसमें साबिक डीजी आईएसआई मेजर जहीरुल इस्लाम अब्बासी साहब का नाम है, उसमें कोर कमांडर हयातुल्लाह साहब जो उस वक्त थे उनका नाम है, कि ये लोग जो हैं उस वक्त इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हेड कर रहे थे और इनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये बात हुई। तो ये उनकी बुनियादी तौर के ऊपर शिकायत है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने एक और नई बात खोल दी है कि जनाब इतने लोग, दाइश भी आ गई है, उसके अंदर अपने वो टीटीपी के लोग भी आ गए हैं और बलोच टेररिस्ट जो हैं वो भी आ गए हैं। तो फिर एक अब सवाल ये पैदा होता है ना कि जनाब फिर ये स्क्रीनिंग करने वाले कौन थे? हमने कौन से डॉक्यूमेंट उनके चेक किए थे, और आज हम किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ये कह रहे हैं? और फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार वहां पे शहीद हो गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए आए थे कि जी ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप जिनके खिलाफ कहेंगे एक्शन लेना है तो हम ले लेंगे। इसका क्या मतलब है? देखें ये बड़ी एक जैसा कि वो बैड गवर्नेंस पिछली हुकूमत, प्राइस हाइक पिछली हुकूमत, और दूसरी मतलब ये एक आदत है कि किसी ना किसी चीज के पीछे छुपना है। मैंने खुद कुछ नहीं करना, हाँ आप मुझे हुक्म दें ताकि मुझे एक कुशन पैड मिले कि हाँ जी ये तो अदालत ने कहा था, मैं तो मजबूर हाँ, मैं तो माली हाँ। ये वो वाली अप्रोच है कि आप जो है हेड कर रहे हैं, 20 अक्टूबर का ऑर्डर आपके पास है, अटॉर्नी जनरल फेडरेशन सारी आपको बता रही है, और फिर उसके बाद जो है वो आप आके कहते हैं कि जनाब आप हुक्म करें। हुक्म तो वो कर चुके हैं, 20 अक्टूबर का हुक्म कर चुके हैं। अदालत ने यही कहा। देखें फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अच्छा जी आप एक और कमीशन बना दें। उन्होंने कहा जी कमीशन भी बना हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो इस किस्म की थी कि वो एपीएस कमीशन की रिपोर्ट के बाद के मामला और इतने उसमें अदालती अहकाम आ चुके हैं। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को या तो ब्रीफ नहीं किया जाता है, या अगर किया जाता है तो मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है, और अगर कर भी दिया जाता है तो वो उस मामले को सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो होता है ना, हम क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी हो चुका हुआ है, क्योंकि इसके बाद अब अदालत ने ये अपने ऑर्डर के अंदर इंश्योर किया है, इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर अश्योर्ड द कोर्ट। अब और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से रिपोर्ट आएगी। अब फिर जो कुछ होगा वो उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। अब कोर्ट के सामने भी कमिटमेंट है, और फिर 4 हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट भी दाखिल करनी कि आपने एक्शन जो भी व्हाटएवर, जैसे मुजम्मिल कह रहे थे कि ठीक है जो मुद्दई होता है उसकी एक शिकायत है। एफआईआर के अंदर जरूरी नहीं होता, किसी पे गलत इल्जाम भी हो सकता है, किसी पे सही इल्जाम भी हो सकता है। तो फिर ये उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो उसके करके तो आगे बढ़ाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने तो देखा है कि फिर जब ये कानून अपना लपेट में लेना शुरू करता तो वो पांव से शुरू होता 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 फिर एक से गलत अगर आप बात करें तो दूसरी तरफ, दूसरे से फिर आगे, और फिर वो गले तक पहुंच जाता है।
یہ تو ہم نے تو دیکھا ہے, میں نے تو 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس سپریم کورٹ کے ذریعے سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. وزیر اطلاعات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس وہ 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ہم نے آگے کیا ہے. تو جس طریقے سے وہ دفاع کر رہے تھے تو وہ عراق میں ایک ہوتے تھے ان کے وزیر اطلاعات بغداد باب کے نام سے مشہور تھے. وہ مجھے یاد ہے. تو کوئی نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ وہ جو بغداد کی سڑکوں کے اوپر کہتے تھے کہ کہاں ہے, دیکھو کہاں ہے امریکن, کہاں ہے امریکن. تو وہ یہ بھی پوچھے کہ کہاں ہے عامر لیاقت, کہاں ہے عامر لیاقت. میں چاہتا ہوں کہ لیاقت کا سخت بحران ہے پاکستان میں. لیاقت کا سخت بحران ہے. اچھا جی, دیکھیں جب سے فیض ختم ہوا ہے اور لیاقت کا بحران پیدا ہوا ہے, مسائل ہی مسائل پیدا ہو. اوئے ہوئے, اچھا چلے, یہ آپ نے سمری کر دی. اچھا میں چاہوں گا کہ آج ہم کامران خان صاحب کی وہ ویڈیو کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا بھی سن لیں. آپ نے دیکھی تو ہوگی, ناظرین کچھ نے اس کا بھی بہت تعلق ہے لیاقت اور فیض. جی تو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ تعلق ہو کہ نہ ہو, پچھلے چند دنوں میں ڈاکٹر شاہد مسعود, کامران شاہد اور اب کامران خان اتنی برملا طریقے سے اپنی اور جیسے کہتے ہیں نا کہ زیر لب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. جی چلائیے ذرا. عمران خان صاحب, میری کوشش رہی عوام کی امیدیں قائم رہیں, قوم سے تبدیلی کے وعدے پورے کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا رہوں, لیکن اب تھک رہا ہوں. آپ سے جڑی امیدیں مدھم پڑ رہی ہیں. آپ اقتدار کے 60 میں 40 ماہ گویا 2/3 مدت پوری کر چکے ہیں. آپ کی خوش آمدیوں میں کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں, آپ کی حکومت خطرناک بھنور میں پھنس چکی ہے. خطرہ ہے کنارہ لگنے سے پہلے کشتی ڈوب جائے. آپ کپتان ہیں, اس کو ڈوبنے سے بچائیں. کمر توڑ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. 40 ماہ گزر گئے, بہتری کیا آتی, ہر گزشتہ ہفتہ بگاڑ میں اضافہ کر رہا ہے. خان صاحب, آپ نے جذباتیت دکھائی. گزشتہ مہینے ISI چیف کی تعیناتی معاملہ پاکستان کی جگہ سائی اور ہم سب کو ڈپریشن میں مبتلا کر گیا. شکر. جی ڈپریشن, قیوم آپ کو بھی ڈپریشن ہوا تھا, بتائیے ذرا. جی مجھے جو ہے وہ کامران خان صاحب کے تبدالی کے لفظ کے اوپر بہت ڈپریشن ہوا ہے. چلیے آپ نے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, کامران خان ہو, ڈاکٹر شاہد مسعود ہوں, یا MQM ہو, یا کاف لیگ ہو, سب کا سافٹ ویئر الگ ایک ہی جگہ سے اپڈیٹ ہوا ہے اور کہیں ایک ہی جگہ سے پلگ آف ہوا ہے. میں اس بارے میں آپ کو ایک بڑی واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے KP کے, وہ کاف لیگ میں تھے. وہ ایک دن چودھریوں کو گھر آئے اور انہوں نے بڑا معذرت کی کہ میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں نئی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے شجاعت صاحب کے بہت ہاتھ جوڑے کہ میں بہت شرمندہ ہوں, مجھے آپ کا ساتھ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ پاشا صاحب نے کیا ہے تو پھر PTI جوائن کر لوں گا. پھر میں نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ انہوں نے نون لیگ جوائن کر. میں نے پوچھا ایک دن ان سے, تو انہوں نے کہا وہ پاشا صاحب کی تو ایکسٹینشن نہ ہوئی, وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. نئے صاحب آئے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جب اپنی مرضی میں نے کرنی تھی تو پھر میں نے نون لیگ جوائن کر لی, کیونکہ میرا تو PTI میں رابطہ کوئی نہیں تھا. تو ایک ہی جگہ سے پلگ آف ہو گیا. میرا خیال ہے سارے ایک ہی جگہ سے ڈپریشن پھیل رہا ہے. آج جب میں پورا اسلام آباد میں ہی نظر آ رہا, قیوم صدیقی صاحب صرف چیک رہے ہیں, نہ ان کا لیاقت سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ کبھی فیض سے فیض یاب ہوئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے اس پر. جی تو بہرحال نہیں, میری ایک ان سے ملاقات ہے, اور وہ ملاقات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوئی تھی, اور یہ ثاقب نثار صاحب کے دور کی بات ہے, جب یاد ہے وہ جو انکروچمنٹ والا معاملہ تھا اس پہ ثاقب نثار صاحب نے بلایا تھا. یہ اس وقت DGC تھے جنرل فیض جو ہیں, اور اس وقت سپریم کورٹ میں آئے تھے, تو وہاں پہ میری ایک ملاقات ہوئی, وہ ان سے ہوئی تھی. بالکل. تو یہ آپ ویڈیو کے اوپر آتے ہیں کامران خان صاحب کی جو گفتگو ہے, یہ دیکھیے, یہ انہوں نے اعلان بھی کیا, لیکن ایک میسجنگ بھی ہوتی ہے اس پوری ویڈیو میں. ایک چاچی میسجنگ کو چھوڑیں, مطلب ہے کہ اتنا سیزنڈ جرنلسٹ ہے, وہ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ یہ کنفیشن کریں کہ ہم لوگوں کو غلط ہوپس دیتے رہے. یہ تو مطلب ہے کہ اتنا بڑا اینکر ہونے کے بعد
آپ کے اور میرے بطور جرنلسٹ پروفیشن کے اوپر جو ہے وہ کہ یہ وہ کنفیشن ہے کہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں, یہ وہ کنفیشن ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ سب ہرا ہرا دکھاتے رہے ہیں, اور آپ کی, اور یہ ابھی بھی انفارم کر رہے ہیں کہ یہ مخبر ہیں کہ جناب آپ کی حکومت جو ہے وہ دھستی چلی جا رہی ہے, اور بڑے سویر ڈر رہے ہیں, جلدی سے کچھ کر لیجیے. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے خان صاحب جو بھی کہیں, کیونکہ وہ خان صاحب ہیں تو خان صاحب ہیں. اب بڑے اس خان میں صاحب جو ہیں ہے بڑے خان صاحب نے, دیکھیں بڑے خان صاحب نو صرف ساڈی انسان یہ خطا کا درخواست ہے کہ پتلا جناب ہے جڑے قیوم ہم بھائی, جو انسان خطا کا پتلا ہے.